بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں سلسلہ قرآن مجید شروع کروں۔ میرا نام جو ہے وہ محمد افضل ہے۔ میں نے بطور پرنسپل اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں عرصہ دراز کام کیا ہے، تو اب میں سلیبس سے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ آج کلاس نحم کا پہلا لیسن ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ تجوید سے مراد ہے کہ مخارج کا خیال رکھتے ہوئے کہ الفاظ جو ہیں وہ مخارج سے ہی ادا ہوں، یعنی ہر لفظ جو ہے اس کا حرف جو ہے وہ اس کا الگ سے مخرج ہوتا ہے اور اسی سے ادا کرنا چاہیے۔ تلاوت اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی ترتیل کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرو۔ تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت اور کلام اللہ کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے، یعنی تلاوت کرتے وقت محل وقوع کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ایسے حالات ہوں، آدمی جو ہے وہ سننے والے موجود ہوں تو بلند آواز سے کرے، ورنہ جو ہے وہ آہستہ کرے تاکہ دوسروں کی عبادت میں اور ان کے سکون میں خلل نہ ہو۔ سیدھا تلاوت والی آیات پر سیدھا کرنا چاہیے۔ ہمیں سیدھا تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے، یعنی قرآن مجید میں سیدھا تلاوت کی آیات ہیں، وہاں جو ہے وہ رک کے سیدھا کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں یا اس وقت ایسے حالات ہیں تو پھر جو ہے وہ سیدھا تلاوت والی آیات جو ہے ان کا بعد میں سیدھا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، یعنی اگر لوگ موجود ہیں، تلاوت کوئی کر رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے لازم ہے کہ توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سنیں۔ قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعہ کے ساتھ خوب غور و فکر کرنی چاہیے تاکہ یاد کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیات پہ ٹھہر کے اور غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ان کا مفہوم جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے اور انسان جو ہے اس پہ عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، یعنی قرآن مجید کا جب بھی مطالعہ کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی جذبے سے سرشار ہو اور دین اسلام کو سیکھنے اور عمل کرنے کی نیت ہو، اور اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی یاد، جنت کی خوشخبری والی یاد اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کا اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ رہ گیا اس میں کچھ عمومی ہدایات پر اساتذہ کرام، ترجمہ قرآن کی تدریس اس طرح کی جائے کہ طلباء کی کردار سازی ہو سکے
وہ علم اور عمل میں ترقی کر سکیں اور قرآن مجید سے اس کے تعلق اور محبت میں اضافہ ہو۔ تدریس قرآن مجید کا بنیادی مقصد تربیت، اصلاح اور کردار سازی ہونا چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ جب وہ طلباء کو قرآن مجید کی تدریس کریں تو اس میں عمل، علم اور عمل میں ترقی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق اور اس میں محبت میں اضافہ ہو، اور ان کا بنیادی مقصد صرف تربیت، اصلاح اور کردار سازی ہونا چاہیے۔ عربی متن کے ساتھ ترجمہ پڑھا جائے، یعنی عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھا جائے، ترجمے پہ خاص توجہ دیتے ہوئے اسے بار بار دہرایا جائے تاکہ طلباء کو اچھی طرح آگاہی حاصل ہو اور وہ اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ عربی متن کی تلاوت کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو، اور اگر طلباء کی اس لحاظ سے کوئی کمزوری ہو تو ایسے طلباء و طلبات سے تلاوت کرائی جائے جن کی تجویز درست ہو۔ یعنی عربی متن کی تلاوت کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو، اور اگر طلباء میں کمزوری ہے تو ایسے طلباء سے تلاوت کروائی جائے تاکہ دوسرے طلباء کی بھی اصلاح ہو سکے اور وہ تجوید کے ساتھ جو ہے وہ درست پڑھ سکے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اساتذہ کرام خود بھی باوجو ہوں اور طلباء کو بھی اس کا پابند بنائیں تاکہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے اور روحانی برکات کا بھی حصول ہو۔ مسلک کی بحث، اختلافی مسائل کے بیان سے خود بھی گریز کریں اور طلباء کو بھی اس سے دور رکھیں تاکہ ان میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے بامقصد باتوں کی طرف توجہ ہو۔ یعنی اساتذہ کو چاہیے کہ اختلافی مسائل اور مسلکی بحث میں نہ پڑے، اس سے ورنہ طلباء کو نقصان ہوگا اور خام خواہ جو وقت ضائع ہوگا۔ لہذا اساتذہ کو حتی الامکان کلاس کے اندر ایسی ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلکی بحث و اختلافی مسائل بیان نہ کریں۔ طلباء کو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا مذاکرہ کرایا جائے، یعنی طلباء کو یہ وقت دیا جائے کہ وہ اسے اچھی طرح یاد کریں اور پھر ان کا بار بار مذاکرہ کیا جائے تاکہ سب طلباء جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، آداب کا خیال رکھ سکیں۔ نصاب میں موجود صورتوں کی بنیادی مضامین، امانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق پر خصوصی توجہ دی جائے۔ یعنی قرآن مجید کا جو حصہ نصاب میں موجود ہے ان میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اس کے ضروری ہے کہ اساتذہ کرام اس بات کا تفصیل سے وضاحت کریں تاکہ طلباء کو عمل کرنا آسان ہو۔ نصاب میں موجود صورتوں میں موجود قرآنی دعاؤں کا ترجمے کے ساتھ تفہیم کا اہتمام فرمایا ہے۔ یعنی جو بھی نصاب ہے اس کے اندر جو قرآنی دعائیں آ رہی ہیں تو لازم ہے کہ اساتذہ کرام جو ہے وہ تفہیم پڑھائیں ان کی اور طلباء کو یاد بھی کروائیں۔ قرآنی متن سے متعلق سوال و جواب کے ذریعے طلباء کی استطاعت میں اضافہ کیا جائے، یعنی قرآنی متن سے طلباء پر سوال و جواب کیا جائے تاکہ ان کی استطاعت میں اضافہ ہو۔ سابقہ اسباق کی اعادے کا اصول اپنایا جائے، یعنی جو اس سے پہلے پڑھا جا چکا ہے اس کا اعادہ کروایا جائے۔ کوئز پروگرام، آن لائن ایپ، دستاویزی فلم سے استفادہ کرتے ہوئے تدریس کی کوشش کیجیے۔ نحم کے لیے مقرر حصہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کا تعارف مرکزی مضامین پر مشتمل، تفصیلی، مختصر اور کثیر انتخابی سوالات کے ذریعے سے امتحان لیا جائے۔ جماعت اہم کے لیے مختص ذخیرہ قرآنی الفاظ میں سے ہی ماڈل پیپر کی طرز پہ امتحان لیا جائے، یعنی ماڈل پیپر کی طرز پہ جو امتحان لیا جائے گا وہ صرف قرآن مجید کا جو حصہ مخصوص ہے جماعت اہم کا اسی میں سے لیا جائے گا۔ نمبروں کی تقسیم سے متعلق ہدایات کے لیے ماڈل پیپر سے استفادہ کریں۔ درجہ ذیل آیات مبارکہ کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے۔ سورۃ مریم 30 تا 36، سورۃ
طٰہٰ 25 تا 37، سورۃ الانبیاء 30 تا 35، سورۃ الحج 65 تا 69، سورۃ الفرقان 63 تا 77، سورۃ الاحقاف 13 تا 15 آیات۔ یہ نصابی حصہ جو ہے شامل ہے اور اسی میں سے امتحان جو ہے وہ لیا جائے گا۔ حاصلات تعلم، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کیا طلباء نے جو حاصل کیا ہے وہ کیا ہے اور مقصود کیا ہے ہمارا۔ طلباء و طالبات جماعت نہم کے لیے منتخب درسی بعد کی تکمیل کے بعد اس قابل ہوں گے کہ تلاوت قرآن مجید کے ادا پر عمل کر سکیں گے، یعنی طلباء اس قدر ہوں گے، اس قابل ہوں گے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ادا پر عمل کر سکیں گے۔ جماعت نہم کے لیے مختص قرآن صورتوں کے مکمل نام اور ان کے معنی جان سکیں گے، مذکورہ صورتوں کا تعارف کروا سکیں گے، مذکورہ صورتوں کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں گے۔ طلباء اس قابل ہوں کہ مذکورہ صورتوں کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں، مذکورہ قرآنی صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور ان کا فہم حاصل کر سکیں، منتخب قرآنیات کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں، منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کے معنی جان سکیں، نصاب میں موجود قرآنی صورتوں میں مذکور قرآنی دعاؤں کا ترجمے کے ساتھ یاد کر سکیں۔ نحم کے نصاب میں جو صورت شامل نصاب ہے اس میں سے پہلی صورت مریم ہے۔ صورت مریم مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 98 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ تعارف، صورت مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام جو وہ مریم رکھا گیا ہے۔ صورت مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم ڈال رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار مکہ ظلم و ستم میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر سکیں، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا نیک دل حکمران ہے، اس نے لہذا مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی، اور اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس ہجرت میں ہجرت حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام احمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر قریش کا ظلم حد سے بڑھ گیا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ مزید ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ جب مسلمانوں پہ مکہ مکرمہ میں عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور کفار مکہ نے اپنے ظلم و ستم میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ یعنی یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی مسلمانوں نے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی اس ہجرت میں شامل تھی۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ یعنی مسلمان جو مکہ میں انتہائی مصائب میں زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے وہاں امن کی تلاش کے لیے وہاں پہنچے، تو لیکن کفار مکہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو کفار مکہ بھی پیچھے چل پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ کفار مکہ نے اپنے کچھ قاصد جو ہے وہ تحفے اور تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجے۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کا جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پرسر تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ کی طرف گئے، لیکن قریش مکہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو امن سے رہنے نہ دیا۔ انہوں نے پیچھے جو ہے وہ چند بھیجے، یعنی چند ایک گروہ بھیجا جنہوں نے قریش مکہ ایک وفد بھیجا جنہوں نے نجاشی کی خدمت میں چند تحائف پیش کیے اور اسے جا کے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے یہ بات سنی اور اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ نجاشی کے سوالوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پرسر تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پہ ظلم ڈالتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسی کا حق رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پہ ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے، اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ پڑوسی کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پہ ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے، اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ آئے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔
نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا۔ مسلمان وہاں امن اور سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھے۔ سورۃ مریم کا خلاصہ توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ مضامین جو ہیں باقی اگلے لیکچر میں ہوگا۔ قریش مکہ نے جو وفد نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا تو اس نے جا کے نجاشی سے جا کے کہا کہ مسلمانوں نے اپنے باجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور نتیجے کے طور پہ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کے مذہب کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ان کو بلایا جائے۔ تو چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان کی ساری بات سنی۔ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آئے اور انہوں نے آ کے نجاشی کے سامنے سورۃ مریم کی یاد تلاوت کی اور انہیں واضح طور پہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کا مفہوم یہ تھا۔ تو نجاشی نے یہ باتیں سن کر جو ہے وہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کے مسلمانوں کو حبشہ میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح کفار مکہ کا جو وفد تھا وہ مایوس ہے وہ واپس آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔